بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ینفع الناس صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبی۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، خواتین اسلام، میں آپ سب کو اہل و محا شریف کی مبارک سرزمین پر اس روحانیت سے بھرپور ماحول میں حاضری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ اپنے دلوں میں اس جگہ کی روحانیت کا اثر محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ یہ اس جگہ کی برکت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے یہاں، اور ایک ایسا انداز ہے کہ جیسے صرف آپ ہی یہاں موجود ہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں وہی آتے ہیں جنہیں انوائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی عوامی دربار نہیں ہے۔ عوامی سے مراد یہ ہے کہ یہاں اس طرح نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ ویسے ہر وقت آئیں جائیں، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ خاص دربار ہے، جو کہو سبحان اللہ۔ اور جو خاص دربار ہوتے ہیں وہاں خاص ہی آتے ہیں اور خاصوں کو ہی بلایا جاتا ہے۔ آپ سب تشریف لائے، میں اس پہ ہزارہا مبارک پیش کرتا ہوں۔ میری اور آپ کی یہ بڑی قیمتی ترین اس وقت زندگی کے منٹ اور زندگی کے لمحات ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں کو یہاں بڑی حسرت سے آتے ہوئے دیکھا۔ میرے حضرت اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، آپ جب بھی یہاں آئے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ آنسو بہائے اور بہت زیادہ آپ نے اس پہ درد کا اظہار کیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ ایک بار میری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے باتوں ہی باتوں میں بات ہو گئی کہ میں آلو ماشی جا رہا تھا، تو حضرت نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ جا رہے ہیں آلو ماشی، تو ہمارا بھی سلام پیش کیجیے گا۔ بس ٹھیک، ہمارا بھی سلام پیش کیجیے گا، اور وہاں جائیں گے تو یہ بات ذہن نشین کر کے جائیے کہ اس دربار سے کوئی بھی خالی نہیں آتا۔ اس دربار سے بولو، ساری بولو، کوئی بھی خالی نہیں آتا۔ اور آپ جا رہے ہیں تو آپ میرا بھی سلام پیش کریں، اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو ہمارا بھی روحانی طور پہ اپنا ساتھ رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ۔ اور ہمیشہ آپ نے مجھے ایک بات کہی ہے کہ جب بھی یہاں جاؤ یا جب بھی آپ کو موقع مل جائے تو یار مجھے ضرور بتا دیا کرنا کہ میں وہاں گیا تھا۔ اس قدر آپ اس جگہ کی برکت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اور وہ کونا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، دروازے کے پاس ایک بار ہم جا رہے تھے واپس، تو قبلہ عالم میرے ساتھ تھے، تو جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو اچانک آپ رک گئے اور آپ نے اپنا رخ دوبارہ سے دربار شریف کی طرف کیا، ہاتھ باندھ لیے، اور مسلسل پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 5-7 منٹ آپ اسی طرح کھڑے رہے، اور پھر آپ نے میری طرف دیکھ کے مجھے فرمایا کہ اس جگہ پہ حاضری دیتے رہنا، ساری زندگی اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ تو میں نے عرض کی حضور ایسا ہی ہوگا، ضرور میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، کوئی میرے ساتھ آئے یا نہ آئے، میں ضرور اس جگہ کی حاضری دیا کروں۔ تو مجھے آپ نے پھر ایک جملہ بول کے تو آپ روانہ ہو گئے، فرمانے لگے تو پھر تمہیں اللہ کوئی کمی نہیں آنے دے۔ تو یہی میں آپ سے کہتا ہوں، میرے حضرت کے الفاظ آپ کی بار
گاہ سے جو میں نے سنے اور یہیں اسی دربار پہ سنے، میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں اس جگہ کی حاضری کو نہ چھوڑیے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ کہو، جب بھی اللہ تمہیں موقع دے تو یہاں آتے رہے اور ان درباروں کو یوں نہ چھوڑ دینا کہ یہ شاید صرف قبریں ہیں، یہ قبریں نہیں ہیں اور نظر آنے میں قبریں ہیں، یہ فیض کے سمندر ہیں۔ بولو کیا ہے؟ یہ فیض کے سمندر ہیں، برکتوں کے سمندر ہیں جو امڈ امڈ کے تمہارے سینے میں جائیں گے اگر تم محبت سے یہاں حاضر ہو۔ اور پھر ابھی ماشاءاللہ پروفیسر عائشہ فاروقی صاحبہ، امیر فاروقی سسٹرز، آپ بھی یہ بات فرما رہی تھی کہ انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ بولیے، بول دو، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی کوئی نہیں بات کہ انہیں کوئی ہماری حاجت ہے، تو نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح، وہ بھی نہیں تو اور صحیح، تیری حاجت کیا ہے؟ تو خوش نصیبی سمجھ، جا 2 نفل سجدے کے، میں نے ابھی جا کے پہلے 2 نفل سجدے کے پڑھے اندر جا شکرانے، خوش نصیبی سمجھو کہ تمہیں بلا لیا تمہارا اللہ نے کرم، وہ میں وہاں ہو کیا، تو کیسے ہو کیا؟ تو نہیں ہو کیا، تجھے بلایا گیا۔ جب یہ سمجھو گے تو آتے رہو گے، اور جب یہ سمجھ کے آئے کہ نہیں میں تو بہت بڑا کوئی خود ہی کچھ چیز ہوں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دیتا رہے انشاءاللہ، نیاز مند رہنا، باادب رہنا، جھکے رہنا، تو پھل لگتا رہے گا تمہیں انشاءاللہ، جھکے رہو گے پھل لگتے رہیں گے، اور اپنے آپ کو نیاز مند رکھو گے، کسی کی چھتری کے نیچے رکھو گے تو کبھی محروم نہیں رہو گے، یہ ممکن ہی نہیں۔ بہت بڑی سعادت، جیسے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ دوسری بار مجلس سے یاد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نصیب ہو رہی ہے، اور یہ یقیناً میری اور آپ کی پلاننگ سے نہیں ہے۔ دوسری بار اسی ٹائٹل سے، اسی عنوان سے اللہ نے یہاں بلایا، تو میں اس پہ بڑا ہی رات بھی سوچ رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک بار اگر کوئی چیز کی جائے تو قبول ہو تو اللہ اسے دوبارہ موقع نہ دے۔ اس کا مطلب پچھلی ہماری مجلس انہوں نے بڑی پسند فرمائی، اسی لیے دوسری کا بھی یہی موقع دیا۔ تو میں اس پہ بھی چاہوں گا کہ ہمیشہ یہ مجلس یہی منعقد ہو انشاءاللہ، اور میں اس پہ یہ عرض کروں گا کہ میزبان مجلس اس کو یہی منعقد کرے، کیونکہ یہ مجھے 100% امید ہے کہ یہ یہاں کی مجلس قبول ہو چکی ہے، کیونکہ یہ بھی حضور کی امت کے لیے بہت ہی زیادہ رحم دل ہے۔ حضور کی امت کے لیے ان کو اس قدر خیال ہے کہ جو آپ حضور کی امت کے لیے یہاں سے مانگیں گے، میں راستے میں ربیہ سے بات کر رہا تھا کہ مرکز مجددیہ کا خیال بھی یہیں سے ڈالا گیا تھا، مجھے بہت سبحان اللہ، یہیں میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی مجلس آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو یہیں پہ یہ خیال اتنی سختی سے اتارا گیا کہ آپ شروع کریں اسے۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا یہ تو یقیناً اچھا عمل ہے لیکن میں کیسے کروں گا؟ تو جواب دیا، جی نہیں، کرنا آپ نے نہیں ہے، کروانا ہے ہم نے، آپ شروع کریں اسے، بس باقی آگے ہم جانیں۔ تو یہ ہماری ہڈ بیتی ہے، جو امت کی محبت کے لیے یہاں سے آپ بات کریں گے یہ لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پہ انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اس کی ہزارہا ان کو تلقین کرتا ہوں، نصیحت بھی کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو ابھی ہم حاضر ہوئے ہیں یہاں اور ہم سب یہاں دعا کر کے جائیں گے، ظاہر ہے ہم سب اپنے دلوں میں دعائیں لے کے آئے، آپ سب بھی دعا لے کے آئے، میں بھی لایا۔ تو حضور کی بارگاہ میں جو بہت زیادہ پسندیدہ ترین چیز ہے جسے آقا اسلام بڑا پسند فرماتے ہیں، وہ ان کی امت کی خدمت ہے۔ تو آپ یہاں دعائیں مانگیں گے، ابھی ضرور مانگیے، میں آپ کو ایک آج سلیقہ سکھانے لگا ہوں، آپ اس سلیقے کو آج سمجھ جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ حدیث ذرا غور سے سنیے۔ حضرت سعد تشریف لائے حضور کی خدمت میں، تو
ارشاد فرمایا حضور میری والدہ وصال کر گئی ہیں، تو مجھے بتائیے میں ان کے لیے کیا عمل کروں کہ جو انہیں وصال کے بعد بھی فائدہ ہو، ان کی قبر میں بھی اس کا ثواب اور اس کی برکت اترے۔ آقا اسلام نے فرمایا ساتھ مدینہ میں پانی کی کمی ہے، تو ایسا کرو کہ ایک کنواں کھدوا دو، ایک کنواں بولو کھدوا دو۔ تو آپ نے فرمایا جی حضور، چلے گئے، کچھ عرصہ گزر گیا، آئے کچھ عرصے بعد، کہا حضور میں نے کنواں کھدوا لیا، پانی بھی آ گیا ہے، تو بتائیے کیا حکم؟ فرمایا اچھا پانی آ چکا؟ کہا جی پانی اوپر تک آ چکا اور کنواں بالکل تیار۔ فرمایا تو پھر دیر کس بات کی ہے، میں محمد وہاں جا کے دعا کروں، اٹھو اور وہیں چلتے ہیں۔ تو حضور اس کنویں پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دعا مانگی اور کہا کہ مولا سعد کی ماں کو بھی اس کا ثواب دے، سعد کو بھی دے، اور جو جو یہاں سے پانی پیے اسے بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ میں یہاں ایک بات کروں آپ سے، یہ کوئی ایک کہانی یا ایک حدیث تو آپ اس طرح نہ لیں، جہاں حضور کی امت کی خدمت کا کام ہوگا وہاں حضور چل کے جائیں گے۔ نہیں یہ جملہ بول دو ذرا، کیا یہ دعا مسجد نبوی میں نہیں ہو سکتی تھی؟ بولو ذرا، بول دیجیے، آخر والے بولیں، اس بات کو سمجھیں۔ مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہیں دعا کر دیتے کہ مولا اتنی مبارک مسجد، اتنا مبارک مقام، ہو سکتا ہے بیٹھے بھی ریاض الجنہ میں ہو، بلکہ ریاض الجنہ میں ہی ہوتے تھے آپ، تو وہیں بیٹھے ہوئے کہہ دیتے کہ مولا سعد کی ماں کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، سعد کی ماں کو پیش کرتا ہوں۔ حضور اٹھ کے وہاں گئے جہاں وہ کنواں تھا۔ اس کا مطلب جہاں تم حضور کی امت کے لیے کچھ کرو گے تمہیں نبی کو بلانا نہیں پڑے، نبی چل کے وہاں آ جائے۔ بہت بڑی برکت۔ کسی کے لیے نلکا کھدوا کے لگا دیا، کسی کے لیے کوئی خدمت کا انداز بنا دیا، کسی کے لیے کوئی بھی ایسی چیز کر دی جو خدمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب تمہیں زیارت رسول کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی رات میں سمجھے 3 بجے ہوئے تھے، تو اسی وقت ایک ساتھی کا میسج آیا، میں حیران رہ گیا کہ اس قدر یہ برکت ہوتی ہے، اور ابھی میں سوچ بھی رہا تھا کہ صبح کیا بات کروں گا۔ ایک ساتھی کا مجھے میسج آتا ہے کہ حضرت میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، تو میری آنکھ کھل گئی ہے، تو میں اس لیے فوراً لکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں صبح تک زندگی نہ رہے یا موت کا کیا پتہ کب آ جائے، اس لیے ابھی میسج کر دیا ہے۔ پتہ نہیں آپ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے، لیکن میں ابھی میسج اس لیے کر رہا ہوں کہ رات کے 3 بجے ابھی میری آنکھ کھلی اور میں نے خواب دیکھا ہے، آقا دو جہاں کی مجھے زیارت ہوئی۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ میں نے ٹائم دیکھا ایز اٹ از 3 بجے ہوئے تھے، مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے، اور آقا اسلام میرے خواب میں آئے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک کمرہ ہے، حضور وہاں موجود ہیں، مجھے بلایا گیا اندر، اور آپ بڑی خوشی سے مجھے ملے ہیں، اور پھر میرے ساتھ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ بھی چیز ہے، یہاں یہ بھی چیز ہے، اپنا نا وہ کمرہ مجھے دکھا رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور مجھے آپ نے کیسے یہاں بلا لیا۔ تو پھر آپ کچھ اور گفتگو کہتے فرماتے ہیں، لیکن وہ مجھے یاد نہیں، لیکن آپ بڑا خوش ہیں اور بڑی خوشی سے مجھے وہ اپنی چیزیں دکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اس میں رونے والے وہ آئیکن بھی بھیجے ہوئے۔ تو پھر آخر میں اس نے لکھا کہ حضور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس دن سارا دن میں وہ جو میڈیکل کیمپ لگا ہوا تھا سارا دن وہاں میں خدمت کرتا ہے، مجھے تو یہ اس کا فیض لگتا ہے۔ مجھے تو سبحان اللہ، مجھے تو وہ جو خدمت میں وہاں کر رہا تھا نا، یہ مجھے اس کی برکت نظر آتی ہے، ورنہ میرے اپنے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں یہ عظیم برکت لے سکتا۔ تو اللہ اس کی سند بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ جب بھی آپ خدمت امت میں آئیں گے تو اللہ اس کی سند دے گا۔ آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اس بات سے بھی سمجھیں کہ اس کائنات میں صرف ایک شخص ہے جسے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ وہ کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھا اور اس نے کعبہ پہ چھت پہ چڑھ کے اذان دی، اور وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے۔ آج تک بلکہ قیامت تک کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے، اور کوئی شخص، بلکہ حرام ہے ہم سب کے لیے کعبہ کی چھت، کوئی انسان نہیں وہاں چڑھ سکتا۔
اجازت ہی نہیں، چڑھے گا گناہ گار ہو جائے گا، کیونکہ کعبہ بڑی عزت کا مقام، اس پہ صرف وہ لوگ جو اس کے مینٹیننس کا کام کرتے ہیں صرف انہیں اجازت ہوتی ہے کہ وہ چڑھ کے اس کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں یا اس کے وہ وہاں وہ غلاف کعبہ باندھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی حکمران کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے، صرف حضرت بلال۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا کیا؟ کیا آپ کی اوقات، کیا آپ کے معاملات، کیا آپ کی زندگی کے انداز رہے؟ سارا دن حضور کی خدمت کرتے تھے، صرف خدمت، صرف خدمت۔ صحابہ کی ایک بات میں نے حضرت بلال کے لیے پڑھی، میں حیران رہ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بلال کو آخری صفوں میں صرف فرض پڑھتے دیکھا ہے، وہ بھی آخری صفوں میں صرف فرض پڑھتے تھے، اتنی خدمت کا جذبہ تھا، کوئی اور سنت وغیرہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ فرض پڑھ کے پھر جا کے جوتوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر جا کے صفائی شروع کر دیتے، پھر جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، اور وہ بھی کہاں پڑھتے؟ پہلی صفوں میں نہیں پڑھتے تھے، بول دیجئے آخری صفوں۔ اور اس شخص کا اعزاز دیکھیے کہ اسے کعبہ کی چھت نصیب ہوئی۔ ایسا خدمتیں کرو، انشاءاللہ بولو ذرا، خدمتیں کرو۔ یہ خدمتوں کو معمولی نہ جانو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی معمولی کام، بلکہ سر راہ بات کر دوں کہ بعض دفعہ یہ بھی مجھ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا ایک بہو کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے؟ بھئی شوہر کی تو وہ کرتی ہے، تو کیا ساس اور سسر کی بھی کرے؟ یہ سوال کیا گیا۔ تو اول تو یہ سوال اس قدر بے وقوفانہ ہے، جاہلانہ ہے کہ اس کا جواب بنتا ہی نہیں، مطلب جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، اس قدر جاہلانہ سوال۔ لیکن خیر جاہل لوگوں کو ہی سوال آتا ہے اور جاہلوں کو ہی بتانا ہوتا ہے۔ میں نے اسے عرض کیا، میں نے کہا محترمہ آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ساس اور سسر کی خدمت مجھ پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اتنا صرف بتا دو، کیا ساس اور سسر انسان نہیں؟ بولو کیا وہ انسان؟ کیا وہ کسی اور مخلوق ہے، کوئی جانور ہے وہ؟ بلکہ یہاں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جانور کو کسی جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور جو ہی اس کے گلے پہ چھری چلے گی تو اس جانور کو تکلیف ہوگی جو ذبح نہیں ابھی ہوا۔ یہ تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرنے والا دین ہے۔ اور فرمایا پہلے پانی پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو چارہ دو، اس کے بعد ذبح کرو۔ اور یہ بھی فرمایا تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ اسے تکلیف کم ہو۔ ارے یہ تو جانوروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے، تو وہ کیا ساس و سسر انسان نہیں؟ کہتے جی انسان ہے، تو پھر کیا کہوں میں تمہیں؟ تو یہ سوال بنتا ہے کیا کہ مجھ پہ ان کی خدمت واجب ہی نہیں؟ اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین تو کہو ذرا، آمین تو کہو۔ تو آپ نے بغیر کسی دلیل کے خدمتیں کرنی ہیں، بس انشاءاللہ بولو ذرا، خدمتیں کرو، خدمت سے کبھی پیچھے نہ رہو۔ دوسری مثال سنیے، وہ اصحاب کہف کا کتا، کون تھا کتا؟ اور قرآن نے اس کا 6 بار ذکر کیا، سورہ کہف میں 6 مرتبہ اس کتے کی بات کی گئی ہے۔ پہلی بار کہا ان کا کتا بازو پھیلائے ہوئے غار کے دانے پہ بیٹھا ہوا ہے، سٹائل آف سٹنگ کا ذکر کیا۔ مولا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہہ دیں کہ کتا بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، ہم نے ایسے نہیں کہنا، بلکہ بتایا۔ پھر اس کے بعد کہا ہے نبی تم سے لوگ پوچھیں گے کہ وہ کتنے تھے؟ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، 6 تھے، 7واں کتا تھا، 8 تھے، 9واں کتا۔ مولا یہ ہر بار کتا اس کو کیوں جوڑتا ہے؟ وہ تو اصحاب کہف ہیں، بڑے عزت والے ہیں، بہت بڑی انہوں نے اللہ کی رحمت لے لی تھی، تو وہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کا تو ضرور ذکر ہونا چاہیے۔ یہ 7 کتے کو کیوں جوڑتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب سنو، وہ کتا کیا تھا؟ جب وہ نکلا، اس نے دیکھا کہ میرے مالک جا رہے ہیں، تو وہ ساتھ چل پڑا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جب ساتھ چلا نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بھونکے گا، اور بھونکا تو ہمارا پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں چھپیں۔ تو اس کو پھر بھگانے کے لیے انہوں نے ڈانٹا بھی، اس کو بھگایا بھی، لیکن وہ نہیں تھا۔ اور اس نے یہ کہا کہ مولا مجھے زبان دے، میں ان سے بات کروں۔ اللہ نے زبان دے دی۔ اپنے ولیوں سے بولنے کے لیے اللہ کتے کو بھی زبان دے دیتا ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، یہ ذرا اونچی کہو، ولیوں کے پاس بیٹھی ہوئی۔
اپنے ولیوں سے بات کرنے کے لیے اللہ کتے کو بھی زبان دی. اس نے بات کی، اس نے کہا مجھے نہ ڈانٹو نہ مجھے بھیجو، میں تو خدمت کے لیے ساتھ چل رہا ہوں، مجھے خدمت کا موقع ملے گا، تم لوگ اندر رہنا غار کے، میں باہر سیکیورٹی دوں گا، میں باہر بیٹھا رہوں گا، کوئی نہیں بھونکوں گا، بالکل نہیں بھونکوں گا، بس میں خدمت کے لیے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اللہ کو وہ خدمت اتنی پسند آ گئی کہ قرآن کے سینے پہ اس کو نقش کر دیا. قیامت تک کے لیے قرآن سورہ کہف میں جب بھی پڑھا جائے گا وہ کتا ضرور ذکر میں آئے گا، کوئی چھوڑ کے جائے وہ آیتیں ممکن ہی نہیں، ہر بار اس کا ذکر، ہر بار اس کا ذکر. اور صحابہ نے جب پوچھا حضور اتنی عزت اس کو، ہاں اس سے اگلی عزت بھی سنو، حشر کے دن اللہ اسے انسان بنا کے انہی صاحب کے ساتھ جنت میں بھیج دے. کیا کیا تھا اس نے؟ نمازیں پڑھی، کیا کیا؟ تسبیحاں پھیری اس کتے نے. وہ خدمت کے لیے دروازے پہ بیٹھ گیا، اللہ نے اس کو جانے نہیں دیا. یہ خدمتیں وہ جانے نہیں دیتے. سورہ نمل میں اس چونٹی کی بات بھی سن لو. سورہ نمل، اللہ کو وہ چونٹی اتنی پسند آ گئی کہ اس کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا. سورہ نمل، چونٹی والی سورت. وہ اتنی سی چونٹی جس کا وجود ہی ہاتھوں پہ پورا نہ آئے اور جس کو آنکھ بھی مشکل سے دیکھے، اس کا وجود اتنا چھوٹا، لیکن قرآن نے اسے کتنا بڑا بنا دیا. النمل، چونٹی. کیوں؟ اس چونٹی نے صرف اتنا کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، سارے دھیان کرو اور بلوں میں چلے جاؤ. سلیمان کا لشکر کو میں سن رہی ہوں، تم بلوں میں گھس جاؤ، ساری اندر چلی جاؤ زمین کے. اس نے وہ الفاظ بولے، اللہ کو اور اتنے پسند ہے کہ ایک چونٹی نے چونٹیوں کو بچانے کی کوشش کی. ایک چونٹی نے چونٹیوں کو بچانے کی کوشش کی کہ وہ کہیں مر نہ جائے. اللہ نے اسے نہیں جانے دیا اور اس کے نام کی پوری صورت بنا دی. تم نہیں سمجھ رہی ابھی بھی، تمہیں نہیں سمجھ رہا کہ یہ خدمت کتنی بڑی سعادت. ہم انسان اگر انسانوں کی کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ چونٹی چونٹیوں کی کرے اللہ، قیامت تک ذکر کرے، تو ہم انسانوں کو کتنا بڑا درجہ نصیب ہو. اللہ اس کی توفیق دے دے. انشاءاللہ بولو ذرا، انشاءاللہ بولو. یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت. کھانے کھلایا کرو لوگوں کو، پانی پلایا کرو، کسی کو خالی نہ جانے دیا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حد کر دی، فرمایا حضور میں نے وہ خاص باتیں سننی ہیں آپ سے جو حشر میں، جو معراج میں اللہ نے آپ سے کی، مجھے وہ باتیں سنائیں. کہا وہ تو میں نے سنا. کہا نہیں، جو اللہ نے اکیلے میں آپ سے کی ہیں. فرمایا اچھا تو بعد میں. کہا نہیں ابھی میں نے سننی ہے. تو اگر اسلام نے فرمایا اچھا چلو ساری تو نہیں بتاتا، 3 باتیں بتا دو. 3 باتیں کتنی قیمتی ہوں گی؟ بولو کتنی قیمتی ہوں گی کہ وہ آج وہ جو معراج کے اندر بالکل علیحدہ ہو کے اللہ نے جو آپ سے باتیں کی. کیا بات کی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیرے پاس کوئی بھوکا آ جائے اسے کھانا کھلا، جب تیرے پاس کوئی پیاسا آ جائے اسے پانی پلا، اور جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ، جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب ہو، جو تجھ سے ناراض ہو جائے تو منا لے. ہائے کہو نا سبحان اللہ. کس قدر یہ برکت والے 3 جملے. تیرے پاس کوئی آ جائے روٹی کے بغیر نہ جانے، تیرے پاس کوئی آ جائے پانی کے بغیر نہ جانے. مولا یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بہت بڑی، ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں تو ایک مہمان تیسرے دن رک جائے نا گھر میں تو لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، جاننا نہیں پہ روٹیاں کھوانا پہلے اس کو اب اور مطلب اس کو بستر بچھا کے دیں، ہم نوکر لگے ہوئے ہیں اس کو. یہ مطلب جا نہیں رہے جی. یعنی تیسرے دن مہمان چبنا شروع ہو جائے تو حضور کو پتا تھا یہ کتنی بڑی بات. کسی کو کھانے کھلانا، کسی کو پانی پلانا یہ معمولی باتیں نہیں. یہ خدمتوں والے انداز اللہ مجھے دے، آپ کو بھی دے انشاءاللہ. یہ خدمتوں کرنے کے انداز. اور میں نے اس دن ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے گروپ میں شیئر کیا تھا کہ اول تو کوئی بڑا نظام بناؤ دین کا، انشاءاللہ بولو. اگر اول تو دین کا نظام بناؤ، نہیں تو کسی دین کے نظام کے ساتھ جڑ جاؤ، اور کسی دین کے نظام کا لانگری وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے.
جو لنگر کے اوپر ڈیوٹی دے رہا ہے، روٹیاں کھلا رہا ہے لوگوں کو، پانی پلا رہا ہے، اللہ اسے بھی جنت کے بغیر نہیں جانے دے گا۔ ہمیشہ اس پہ رہو، خدمتوں کو اپنے سینوں سے لگا کے رکھو، اور اس بات کو ذہن نشین کرو کہ اللہ اپنی مخلوق کے لیے، دیکھیے ایک مثال قرآن نے اور دی ہے، قرآن بھی تو ساری خدمتوں کی کتاب ہے، اس میں مثال اللہ نے دی ہے۔ میں جب ابھی گیا تھا حرم میں تو وہاں مجھے بڑی ایک تجربہ ہوا، حرم مکہ میں تھا، ربیہ میرے ساتھ ہی تھی، تو وہ قریب ایک صفائی والا صفائی کر رہا تھا، سبز رنگ کے ان کی وردیاں ہوتی ہیں، بعض کی نیلی ہوتی ہیں، تو چونکہ ہمیں علم ہے کہ یہ کتنی بڑی سعادتیں ہیں، تو میرا جی چاہا میں سے کچھ باتیں کروں۔ میں نے جا کے سلام لی، وہ بنگلہ دیش سے تھے، تو انہوں نے جواب دیا، میں نے کہا جی بڑی سعادت ہے آپ کے لیے، آپ یہاں حرم میں صفائی کرتے ہیں، حرم میں بولو صفائی کرتے ہیں، وہ ویپر پھیر رہے تھے، صفائی کر رہے تھے، بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، تھوڑی دیر پکڑی رکھا، تو مسکرانے لگے، انہوں نے ایسی بات کر دی کہ وہی بات میں کرنے آیا تھا، انہوں نے مجھ سے پہلے وہ کر دی۔ مجھے کہتے جی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں خوش نصیب ہیں، آپ کو پتا ہے اس حرم کی صفائی کے لیے اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کی بیٹی لگائی تھی، یعنی حرم کی صفائی کے لیے کم از کم ابراہیم اور اسماعیل ہونا ضروری ہے، بولو نا، کم از کم ابراہیم اور اسماعیل ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا انطہر بیتی، میرے گھر کو صاف کرو، اے ابراہیم میرے گھر کو صاف کرو، اور یہاں پہ ذرا جھاڑو پھیرو، والعاکفین الرکع السجود، کیونکہ یہاں پہ اعتکاف کرنے والے آئیں گے، رکوع کرنے والے آئیں گے، سجدے کرنے والے آئیں گے، میرے گھر کو صاف کرو۔ حضور یہی تو میں آپ سے کہنے آیا تھا کہ اللہ نے کتنی بڑی سعادت دی کہ ابراہیم اور ان کی ڈیوٹی آپ دے رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے پہلے یہ بات مجھے سنا، اس قدر یہ بڑی عزتوں والے معاملات، تو اللہ توفیق دے دے، کرو گی خدمت انشاءاللہ، بولو خدمتیں کرو، اس سے پہلے کہ اللہ یہ موقع چھین لے، اس سے پہلے کہ اتنا بڑھاپا آ جائے کہ خدمتوں کے لیے وقت ہی نہ رہے۔ جیسے کہ اللہ والے تھے نا، تو وہ ایسے اپنے دوست سے ملنے چلے گئے، بیمار ہو گئے، وہ عیادت کرنے گئے، جب ملنے پہنچے تو 90-80 سال عمر تھی، خود بھی بوڑھے تھے، ساتھ مریدین بھی تھے، تو جا کے ملے، جب پتہ چلا کہ وہ تو سو رہے ہیں، جن کی عیادت کرنے آئے تھے وہ سو رہے تھے، تو مریدین نے کہا حضور پھر ہم جگا دیں؟ کہا نہیں جگانا نہیں، خبردار، وہ سو رہے ہیں، آرام کرنے دو، کہ یہ بتاؤ ہے کہاں؟ کہا جی وہ سامنے کمرے میں، کہا مجھے لے جاؤ، اندر چلے گئے، اب وہ سو رہے تھے، یہ ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے اور بڑے آرام سے پاؤں دبانے لگے، بڑے آرام سے پاؤں دباتے جا رہے، وہ تھوڑی سی ذرا شاید زیادہ دباؤ ہو گیا، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، دیکھا حضرت پاؤں کی طرف بیٹھے، پاؤں سمیٹ کے، کہا یار کیا کر رہے ہو بھائی، میرے پاؤں کیوں دبا رہے ہو، اتنی برتر اور بزرگ ہستی ہو تم، میرے پاؤں دبا رہے ہو یار۔ انہوں نے پھر پاؤں کھینچ کے کر لیا، کہا مجھے دبانے دو، پھر دبانے دو، لیکن پھر وہ کھینچ لیا، خبردار یہ آپ نہیں کریں گے، یہ ہے نا جوان بچے، یہ دبا لیں مجھے، تم میری عمر کے یار، تم مجھے کیوں دباؤ؟ جب یہ کہا نا تو زاروں قطار رونے لگے، یار میں نے کیا کہہ دیا بھائی، رو کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں، ماں باپ زندہ نہیں ہے جس کے پاؤں دباتا، مشرف فوت ہو گئے ہیں جن کے پاؤں دباتا، خود اتنی عمر ہے کہ کسی کے پاؤں دباتا ہوں، وہ کہتے ہیں حضرت آپ بڑے ہیں ہم سے، آج اللہ نے موقع دیا تھا، آج تو بھی دبانے نہیں دے رہا، تو کیسا بد نصیب ہو کہ میں کسی کی خدمت نہیں کر سکتا، کیسا بد نصیب۔ اس موقع سے پہلے خدمتیں کر لیجیے انشاءاللہ، بولو خدمت کر، مخدوم شدھ، آج تو خدمت کر، کل تیری ہوگی۔ سنیے، آپ کسی کی خدمت ہوتے ہوئے دیکھیں، کسی کے آگے جھکتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، کسی کے پاؤں ہاتھ چومتے دیکھیں، آپ خدا کی قسم اس بات کو دل پہ لکھ لیں، اس نے بھی کسی کی خدمت ایسے ہی کی ہوگی، اس نے بھی کسی کے ہاتھ چومے ہوں گے، اس نے بھی کسی کے پاؤں دبائے ہوں گے، اس نے بھی کسی کے ساتھ ایسا کیا ہوگا، اللہ نے وہی عمل اس کے ساتھ لوگوں کو کرنے پہ مجبور ہے۔
اور جس کی کوئی خدمت نہیں کرتا سمجھ لو اس نے کسی کی نہیں کی اور کبھی نہیں کی. خدمتوں والوں کی خدمتیں ہوتی، اللہ ان کی خدمتوں کے بغیر انہیں جانے نہیں دیتا، مرنے نہیں دیتا اس سے پہلے جب تک وہ ساری خدمتیں لوگ نہ کریں اس کی. تم نے آج کھانے کھلائے، اللہ تیری اولاد کو کھانے کھلائے. اور تو نے آج کسی کے ساتھ پیار کیا، اللہ کسی کے پوری اولاد کو تیرے سے پیار کرنے پہ لگا. تو نے آج کسی کے ساتھ یہ عزت کا معاملہ کیا کہ عزت اسے دے دی، اللہ تجھے عزتوں سے بھر دے گا، تیری دامن کو بھر دیا جائے گا. انشاءاللہ بولو نا. ایسا کبھی اس سے محروم نہ رہو، کبھی اس سے دور نہ رہو. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے سن 2002 تھا اور پیپلز کالونی کا گھر حضرت صاحب کا. میری ڈیوٹی دروازے پہ تھی اور لوگ گزر رہے تھے. اوپر چھت پہ یوم فاروق اعظم ہو رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبلہ عالم کی مجلس جاری تھی. تو اب میں دروازے پہ ڈیوٹی دے رہا تھا، لوگ گزر رہے تھے تو ظاہر گلی سے لوگ اندر جا رہے تھے تو کافی وہاں اندر گرد ہو گئی. تو میں نے پائپ لیا اور میں پائپ سے اس کو پانی لگا کے تو میں صاف کر رہا تھا. بعد میں ریپر پھیر رہا تھا. امام شریف میرا ادھر گیا ہوا تھا تو مطلب کپڑوں پہ بھی چھینٹے پڑے ہوئے تھے، نیچے پانچے سارے گیلے تھے، یہ بازو میں ٹونگے ہوئے تھے. جس طرح نوکر ہوتے ہیں بولو بھائی. تو مطلب وہ میں وائپ پر پھیر رہا کہ اچانک مجھے آواز دی گئی کہ حضرت آپ کو اوپر بلا رہے ہیں. میں سوچنے لگا میں کہ میں نے میرے اوپر مجھے میرا کیا کام ہے اوپر، میری تو نیچے ڈیوٹی ہے. خیر میں کہ شاید تو مجھے فرمانے لگی جو ہی میں اوپر گیا کہ یار وہ نا علی ہے نا چھوٹا، اس کو بڑا تیز بخار ہے، تو فلاں ڈاکٹر کا پتہ کریں اور ذرا جا کے اس کی دوائی لے کے آئیں. اب میں نے اسی طرح نہ اس کو پکڑا، بائک پہ بٹھایا، بائک بھگا دی اور میں وہ ڈاکٹر کے پاس، وہ بیاری کلونی میں ایک ڈاکٹر تھا. اتفاق یہ کہ وہ بھی اس وقت بیٹھا ہوا تھا، 11-12 بجے کا ٹائم تھا دن کا. پھر وہاں گیا، اس کو چیک اپ کروایا، انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگایا، دوائی دی. واپس آ گیا. واپس آ کے دوبارہ میں ویپر پھیرنے لگ گیا. تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی بلائیں ذرا اوپر. میں پھر اوپر چلا گیا. اوپر پہنچا تو آگے اسٹیج لگا ہوا ہے اور میں نے حضرت کو دیکھا کہ آپ مجھے وہیں سے کچھ بتا دیں جو حکم دعا جو ڈیوٹی ہے میں کروں. فرمایا نہیں ادھر آ جائیں، قریب آئیں. میں کہا جی چل کے قریب چلا گیا. جب قریب پہنچا تو آپ نے میں اسٹیج کے اوپر آ جا. اسٹیج کے اوپر چڑھ گئی. میں شاید کوئی چیز پکڑا کے بھیج دیں گے. ابھی اپنا امامہ اتار کے تو خلافت کا امامہ باندھنا شروع کر دیا. کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، رنگ اڑا ہوا ہے، امامہ ادھر گیا ہوا ہے. یہ کیا کم ہے تو نیچے ویپر پہ. یہ میری خلافت کا منظر تھا. پتہ نہیں لوگ کدھر چلے گئے. پتہ نہیں تم لوگوں کو تسبیحوں میں اور درودوں میں مزے آ رہے ہیں. تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ پڑھنے سے ہی سارا کچھ ہو جانا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدمت. اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس راز کو جان گئے تھے. میں نے کہا سبحان اللہ، وہ اس راز کو سمجھ گئے تھے. حضور اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے. میں شاید آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. حضور کامیاب ہو گئے. اب کامیاب تو آپ پہلے ہی ہیں، لیکن آپ نے اپنے صحابہ کے دلوں میں یہ بات ڈال دی. اور سب سے بڑا جس نے یہ فیض لیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. خدمت میں آپ سے بڑا کوئی نہیں تھا. وہ بوڑھی نابینا عورت مدینہ میں آئی. حضرت عمر کے سامنے ذکر ہو گیا کہ یہاں ایک نابینا عورت ٹھہری ہے. مدینہ میں ایک گھر اس کو دے دیا گیا ہے، کمرہ دے دیا گیا ہے، وہ وہاں رہتی ہے. حضرت عمر کے دل میں وہ خدمت کا ایک نیا رنگ. چپ چپ کر کے خاموشی سے صبح سلام پھیرا، فجر کی نماز پڑھی حضرت ابوبکر کے پیچھے اور اٹھ کے نکل گئے. جا کے پہنچے، دروازہ کھٹکا دیا. پوچھا گیا کون؟ کہا عمر. دروازہ کھولا تو کہا اماں جان عمر حاضر ہے، کھانا پینا میری طرف سے. مجھے کہا سبحان اللہ. آ جایا کرے گا صبح شام کا کھانا، اور یہ صفائی ستھرائی بھی میں کر جایا کروں گا. آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، تسلی رکھیں، یہ سارا سامان اسمان نصب. فرمایا کہ تم سے پہلے کوئی آیا تھا تو یہ کھانا بھی رکھ گیا، پانی بھی رکھ گیا، صفائی بھی کر گیا. حضرت عمر حیران. اچھا ابھی تو میں سلام پھیری فجر کی، اس سے پہلے کون چلا گیا؟ اچھا چلیے شاید اس کا مطلب فجر سے پہلے آتا ہے. تو آپ فجر سے پہلے پہنچ گئے اگلے دن.
نماز ابھی بعد میں ہونی تھی، اذان ہوئی تو آپ جلدی سے چلے گئے کہ جا کے میں خدمت کر رہا ہوں. جب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ہر شے ہوئی ہوئی ہے، جھاڑو پھرا ہوا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے. حیران ہو گئے، کہاں وہ تو کر کے چلا بھی گیا، اس کا مطلب وہ تہجد میں آتا ہے. تو اگلے دن آپ کے تہجد کے وقت پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ چادر میں لپٹا ہوا آ رہا ہے، اندھیرا ہے. آپ قریب چلے گئے، چادر پکڑ کے کھینچی، کہا کون ہو تم؟ اور اتنے عظیم انسان کے اس وقت آ کے ایک بوڑھی کی خدمت کرنے والے، کون ہو تم؟ مجھے چہرہ تو دکھاؤ. لیکن وہ شخص چہرہ نہیں دکھا رہا. آپ نے زور سے اس کی چادر کو کھینچ دیا، فرمایا کہ سنو، اگر تم نے نہ مجھے تو چہرہ دکھایا تو میں خود ہی دیکھ لوں گا. جب وہ چادر اتری تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضور نے انہیں سمجھا دیا ہوا کہ اصل دین کیا ہے، اصل دین کی برکت کیا ہے. تہجد بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے جا کے اس بوڑھی کے گھر کی صفائی کریں. یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. نماز بعد میں پڑھنے جاتے ہیں، پہلے جا کے اس کے کھانا رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں اس کے گھر میں. حضرت عمر کا جملہ سن لیجئے، اور میں خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی زیادہ نیک ہو سکتا ہے تو ابو بکر ہو سکتا ہے. کوئی تمہارے سوا میرے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ کوئی اور ہوگا، ابو بکر ہی ہو سکتا. حضور سمجھا چکے. ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، فرمایا حضور میں اپنے ایک دوست کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، بہت نیک انسان، ساری سفر کے اندر اس نے اپنے آپ کو مسلسل ذکر میں لگائے رکھا ہے. وہ کبھی قرآن پڑھتا تھا، کبھی نفل پڑھتا تھا، کبھی نماز ادا کرتا. حضور میں نے اس کو مسلسل ذکر میں دیکھا ہے، تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. اب حضور کا جملہ سنیے، فرمایا اچھا وہ تو ذکر دعا میں مصروف تھا، یہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ جی یہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ حضور میں اس کا جوتا، اس کے کپڑے، اس کا سامان، سفر کا سامان سارا وہ میں سنبھال رہا تھا، اور راستے میں کھانا پینا جتنا بھی تھا وہ میری طرف، میں اس کو دھیان سے رکھتا تھا کہ بھائی اس کا کھانا پینا کہاں ہے، یہ تو ذکر میں مصروف ہے تو میں اس کا کھانا پینا دیکھوں. اور میں تم اس کی خدمت کرتے رہے. یاد رکھو جس درجے پہ وہ ذکر کر کے پہنچا تو اس سے اگلے درجے پہ پہنچ گیا، تو اس سے اگلے درجے پہ. اس بات کو سمجھ لیجیے، آپ کی پیر بہنیں آپ کے قریب ہیں، خدمتوں میں کسی کو پیچھے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس کو حضرت کا فیض نہیں ملا ہو، اور کسی کو دیکھ لے کہ یہ خود اپنی خدمتیں کروانا چاہتی ہے، سمجھ لو کہ حضرت صاحب نے سے کچھ نہیں دیا، نکمی ہے. اور جس پیر بہن کو آپ خدمت کرتا دیکھیں، جس پیر بہن کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ لٹ رہی ہے خدمت کرنے میں، آگے سے آگے جا رہی ہے، کام 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 کام، ڈیوٹی 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 ڈیوٹی، سمجھ لیں سارا فیض اسی کے پاس. یہی فیض یافتہ ہے جو ڈیوٹی دے رہی ہے، یہ فیض والی ہے. اور جو بس بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹھ کے ہی ان کا معاملہ ایسا ہے کچھ بھی نہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، سمجھ لینا فیض بھی کوئی نہیں. یہ ڈیوٹیوں والے ہیں جنہیں اللہ عطا فرماتا ہے، یہ ڈیوٹیوں والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موقع ملا آپ کو خدمت کا تو سنو تو صحیح ذرا، حضرت ابوبکر وصال کر گئے، آپ امیر المومنین ہو گئے. جب موقع ملا آپ کو تو راتوں کو اٹھ کے گشت کیا کرتے تھے. بادشاہ وقت امیر المومنین راتوں کو اٹھتے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں. کس لیے پھرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا کوئی دعوت تھی آپ کی؟ کوئی روٹی پانی کے لیے پھر رہے تھے؟ نہیں، کس لیے پھر رہے تھے کہ کہیں کسی کو کوئی ضرورت ہو، کہیں کسی کو کوئی کام ہو، کہیں کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو عمر اس کی ضرورت پوری کرے، عمر اس کی ضرورت پوری کر دے. دور نکل گئے، دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس کے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے. کہا کون ہو؟ کہا جی مسافر ہوں، جا رہا تھا تو رستے میں ذرا رکا ہوں. کہا کیا وجہ؟ کہا اندر بیوی ہے میری اور بچہ ہونے کے قریب ہے. اچھا تو تمہارے ساتھ؟ کہا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں. کہا ٹھہرو. فوراً رات کے اسی پہر واپس گئے، اپنی زوجہ کو اٹھایا، کہا اٹھو میرے ساتھ چلو، اپنی بیوی کو ساتھ لائے، پھر میں اندر چلی جاؤں. اندر گئیں، اس وقت جو حالات تھے، جو اس وقت تکلیف تھی، انہوں نے مدد کی.
تو تھوڑی دیر میں آواز دی، یا امیر المومنین مبارک ہو آپ کے دوست کے گھر بیٹا ہوا۔ انہوں نے جب یہ سنا یا امیر المومنین، رنگ اڑ گیا۔ حضرت آپ عمر؟ ہاں چھوڑ رہنے دے، آپ امیر المومنین ہو کے اتنی محبت، آپ میرے لیے گھر سے اپنی بیوی کو لے آئے اور میرے لیے گھر سے لا کے یہ عمل کیا۔ تو سمجھ گئے تھے آپ ہمیں نہیں، میں بڈھیاں میری خدمت کرو، سارے میرے پیر دباؤ، اسی تو جی بڈھے ہو گئے ہم تو ساری خدمت کریا کرو، ہمیں ضرورت کوئی نہیں اب کسی کی خدمت کرنے۔ یہ تم نے جب سے بنا لیا نا، گھروں کے گھر فساد سے بھر گئے۔ سنو تو صحیح، اگر سارے ایک دوسرے کی خدمت میں لگ جائیں تو امن نہ ہو جائے؟ بولو نا ذرا سارے، ذرا بولو نا، ذرا سارے بولو نا، کیا امن نہ ہو جائے کہ وہ کہے نہیں پتر بہ تو میں تیرے واسطے روٹی بنانی، نہیں نہیں امی جی تسی بہو میں روٹی پکانی ہے تھوڑے واسطے، اور نہیں پتر کوئی گل نہیں میں پکا دینی، یہاں رولا ہی ہے، طلاق دلوا دیں گی اسے، مجھے روٹی نہیں دینی، مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے بٹھایا نہیں۔ کیوں؟ خدمتیں کرنے کا ذوق ہی ختم ہو گیا، جیسے تو بڈھے ہو گئے۔ اب ہمیں کیوں ہم خدمتیں کریں، لوگ ہماری کریں۔ تو یہ ظلم چھوڑ دو، انشاءاللہ بولو نا ذرا، انشاءاللہ بولو، یہ ظلم چھوڑ دو۔ اگر کامیاب اللہ کے ہاں ہونا چاہتے ہو، حضور نے فرمایا خیر الناس، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے من ینفع الناس، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تم سے سب سے بہترین عورت وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتی۔ تو یہ بہو اس بات کو ذہن نشین کر کے اپنی زندگی گزارے، میری ماں میری ساس وہ مجھ سے بڑی خدمت گار ہے، وہ کہے میں انہاں دی کی کراں، وہ میری کر دیں، وہ یہ کہہ دے، میں کہتا ہوں کسی کی بہو کسی ساس کے لیے یہ جملہ بول دے، اس کے لیے دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہے، دنیا میں ہی جنت ہے، کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری ساس تو مجھے خدمت کرتی ہے، میں کیا کرتی، وہ تو میری خدمتوں میں لگی۔ یہاں حال ہی الٹا ہے، اس لیے کہ کسی کو خدمت کرنے کا جنون ہی نہیں، وہ انداز ہی نہیں۔ تو اللہ تمہیں ایسا بنایا، آمین کہو نا۔ اب لیکن آپ یہاں آئے ہیں، آپ کے لیے پہلے سارا انتظام کیا گیا ہے، یہ کارپیٹ بچھائے گئے، آپ کو دریاں بچھائی، میں آیا میں دیکھا نہیں تھے ٹھنڈی جگہ ہے، میں نے یہ دری بچھاؤ۔ پہلے خدمتیں کرو لوگوں کی، پہلے لوگوں کے لیے خدمتوں کے انداز بناؤ، پھر خدمتیں ایکسپیکٹ کرو، پھر یہ سوچو کہ اب لوگ تمہاری بیکاری دیں گے، پہلے ان کی تو کر لو۔ نہیں بھائی نہیں، کوئی کرے کب تک ایسے کرو؟ آج یہ پیغام سمجھ گئی ہو کہ نہیں سمجھی؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر لو، ہاتھ کھڑے چھوڑ دو، یہ توقع ہی چھوڑ دو کہ کوئی تمہاری کرے، چھوڑ دو یہ بات، اس ذہن کو کھرچ دو، اس ذہن کو اندر سے بند کر دو، ختم کر دو کہ کوئی میری کرے۔ نہیں، مولا مجھے اس قابل بنا، ساری زندگی لوگوں کی خدمتیں کرتا، ساری زندگی خدمتیں کرتا۔ میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت بھی میری ماں نے خدمت کی ہے۔ اگر اسلام مسواک چبانے لگے تو مسواک سخت تھی، حضور نے فرمایا عائشہ میرے لیے مسواک نرم کر دو، اس وقت بھی خدمت کی ہے۔ آخری لمحے حضور کے جا رہے ہیں، میری ماں نے خدمت کی، مسواک نرم کر کے دی، حضور نے وہ مسواک استعمال کی۔ ہمیں تو موت پڑتی ہے، ہمیں موت پڑتی ہے خدمت کرتے، ہم کہتے ہیں لوگ دسو اسی نوکر لگے، ہر وقت کیا ہم ہی لگے رہے؟ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ کرے نہ کرو۔ راز سمجھ جاؤ آج انشاءاللہ بولو گا، اللہ والوں کے دامن میں بیٹھی ہو، ہمیشہ کے لیے آج دلوں سے یہ کھرچ کے جاؤ، تمہیں اللہ بڑا بنا دے۔ ایک جملہ میں نے آخری بات کر رہا ہوں، ایک جملہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مدینہ شریف میں، ایک جملہ بولا تھا صرف یہی کہا تھا حضور کرم فرمائیں آپ کی امتیوں کو ہر سال یہاں لا کر ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہاں آ جائیں تو میں خدمت کروں، میں انہیں کھانے کھلاؤں گا، میں ان کی دعوتیں کروں گا، میں ان کو بٹھا کے عمرے سکھاؤں گا،
میں ان کو بتاؤں گا کہ گنبد خضرا کیا ہے، میں بتاؤں گا کعبہ کیا ہے، میں بتاؤں گا یہ صفا مروہ کیا ہے، میں بتاؤں گا یہ طواف کیا ہوتا ہے۔ حضور مجھے حکم دیں، مجھے آپ کی امت کے لیے، آپ کے امتیوں کے لیے خدمت کا موقع ملے۔ اپنے عمروں کی بات نہیں کر رہا، میں نے کر لیے بڑے، میں کسی کو کرواؤں گا۔ آگے سے خاموشی، جواب ہی کوئی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تو معافی، پھر خاموشی۔ ریاض الجنہ میں یہ بات ہو رہی تھی، اور جب تیسری بار میں نے عرض کیا تو جواب آیا کہ وعدہ کرتے ہیں کہ آ کے خدمت کریں گے؟ میں نے کہا جی خدمت کروں گا۔ وہ ایسی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ ابھی 4 دفعہ تو گروپ لے کے جا چکا ہوں، ابھی یہ 5واں بھی تیار ہونے لگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ جان چھوٹے گی۔ کرو تو صحیح ذرا، حرم تیرے پاس چل کے آئے گا، حرم تجھے خود مل جائے گا۔ تو حرم کے پاس کیا لینے جائے گا؟ تو خود حرم کی طرف کیا جائے گا؟ حرم چل کے آئے گا تیرے پاس۔ اس راز کو جانا، کوئی موقع نہ جانے دو خدمت کا۔ اس دن میڈیکل کیمپ ہم نے لگایا ہوا تھا، میں یہی چیک کر رہا تھا کہ کون کون خود آتی ہے اور خود آ کے کہتی ہے کہ لو مجھے بھی کوئی کام دو میں یہاں کروں۔ یا لوگ آ رہے ہیں، خدمت ہو رہی ہے مخلوق کی، ہم نے کوئی کاروبار تھوڑی کیا ہوا تھا وہاں، سب کو فری دوائیاں دے رہے تھے، فری چیک اپ ہو رہا تھا۔ میں یہی چیک کر رہا تھا کہ کون آتی ہے، خود آ کے وہاں بیٹھتی ہے اور بیٹھ کے وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی کوئی خدمت دے، میں یہاں کسی کو دوائی پکڑا دوں، میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی کو کوئی سہارا دے دوں، یا میں قطار بنوا دوں، میرا کوئی کام۔ لیکن شاید میں ابھی آپ کو نہ سمجھا نہیں سکا، شاید میں ابھی بھی نہیں بتا سکا، شاید میں آپ کو اس طرح سمجھا نہیں پا رہا۔ مجھے بہت کم نظر آئی، 4-5 ہی تھی شاید جو آ کے خدمت کر رہی، باقی تو سب کو بس میں بہت مصروف، بڑی بزی۔ جب تک آپ اپنے لیے جئیں گے آپ ایڑیاں رگڑتے رہ جائیں گے۔ اپنے لیے جینا چھوڑ دو، دوسروں کے لیے شروع کرو، اللہ ساری خوشیاں تیرے دامن میں ڈالے۔ اپنے لیے جینا چھوڑ۔ کون ہے جو اپنے لیے نہیں مانگ؟ سارے اپنے لیے مانگتے، پوچھ لو سارے، اپنے لیے یہ ملے وہ ملے یہ ملے۔ ابھی بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو کئی دعائیں مجھے بتائی گئی ہیں کہ آج آپ نے یہ بھی کرنی ہے۔ ظاہر ہے میں آ رہا تھا تو سب کو پتا چلا، سب نے مجھے میسج کیا یہ دعائیں کیجیے گا، یہ دعائیں کیجیے گا۔ ان ساری دعاؤں میں میری اپنی دعا کہیں ہے ہی نہیں۔ میں سوچ رہا تھا میری اپنی دعا کیا ہے، کوئی بھی نہیں، ایک دعا بھی اپنی نہیں ہے، سب دوسروں کے لیے مانگنے آئے ہوئے۔ اس کو یہ ملے، اس کو وہ ملے، اس کو یہ ملے، اس کو وہ ملے۔ یہی فرق ہے ایک اللہ والے میں اور ایک عام انسان۔ وہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے اور اس کا دل اور اس کی روح دوسروں کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ سلیقہ تمہیں عطا کر دے۔ آمین کہو، آمین کہہ دو ذرا ساری، اور مانگو آج اللہ سے کہ اللہ تمہیں خدمت کے لیے پسند کر لے۔ مانگو آج اللہ سے، مانگ لو کہ اللہ تمہیں خدمت کے لیے پسند کر لے۔ جس کو وہ پسند کر لیتا ہے اللہ پھر اسے توفیق دیتا ہے، پھر اللہ اسے توفیق دیتا ہے، پھر وہ توفیق اسے ضرور مل جاتی ہے۔ اس توفیق کے لیے اللہ اس کے لیے 1000 رنگ بنائے۔ اللہ تجھ سے وہ کام لے جس سے اس کے بندوں کا کوئی بہتری ہو جائے۔ ارے وہ حدیث تو سن لو جس میں اللہ ایک بندے سے حشر کے دن فرمائے گا، میرے بندے میں تیرے قریب بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی، میں تیرے قریب پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں تیرے قریب کپڑوں کے بغیر تھا تو نے مجھے کپڑے کیوں نہیں دیے۔ وہ شخص چلا اٹھے گا، وہ کہے گا مولا تو بھوکا نہیں رہتا، تو پیاسا نہیں ہوتا، تیرے کپڑوں کی تجھے کیا حاجت؟ کہا تیرے قریب ایک بندہ تھا، وہ بھوکا تھا، اگر تو اسے روٹی دے دیتا تو مجھ خدا کو روٹی پہنچ۔ تیرے قریب ایک پیاسا تھا، تو اسے پانی دے دیتا مجھ خدا کو پانی پہنچ جاتا۔ تیرے قریب ایک بغیر کپڑوں پہ تھا، تو اسے کپڑے پہنا دیتا خدا کو کپڑے۔ کیا معمولی بات؟ لوگ سمجھ نہیں پائے، اپنے ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں پائے۔ ہمیں یہ ملے، ہمیں وہ ملے، ہمیں یہ دے دیں، ہمیں وہ کروا دیں، ہمارا یہ بن جائے، ہماری وہ بن جائے، ہمیں یہ عطا کر دیں، ہمیں وہ عطا کر دیں۔ ابھی حضرت جب ہمیں جو آخری درجہ ہے، موسٹ سپیریئر پوائنٹ، آخری جو درجہ ہے، اس پہ بھی آپ نے جب ہمیں دے دی تو مجھے آپ فرمانے لگے کہ پتہ ہی کیوں دی ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، تو سب کچھ ہی مل گیا۔ چھوڑ دو،
اللہ بات جس دن اپنے لیے مانگو اپنے آپ کو نا دو چار موٹی موٹی گالیاں دو کہ تو حجے بھی ٹھیک نہیں ہوئی, تجھے سمجھ نہیں آ رہا, اپنے لیے کیوں مانگ رہی, چھوڑ دو. وہی چیز دوسروں کے لیے کہہ دو, اللہ تمہیں بھی دے دے گا, تمہیں بھی دے دے. غلطی کا سمجھ نہیں پائے اور وقت گزر گئے, آخری لمحات آ گئے, زندگیوں کے چراغ گل ہونے لگے. اور جب بھی تم میری یہ بات یاد کرو گی کبھی انشاءاللہ, اللہ تمہیں موقع دے دے انشاءاللہ, تمہیں اس وقت یہ یاد آ جائے گا کہ کاش میں اپنا وقت دوسروں کے لیے مانگنے میں صرف کر دیتی, آج اللہ مجھے سب کچھ دے چکا ہوتا. یہ کلیہ ہے اللہ سے لینے کا, یہ کلیہ ہے اللہ سے چھین کے نعمتیں لے جانے کا, کہ اس کے بندوں کے لیے مانگو, اس کے بندوں کے لیے کہو. آخری ایک جملہ بول دوں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کیونکہ بزرگ بہت بڑے ہیں ان کے پاس ہم بیٹھے ہیں. یہاں سے ابھی آپ نے ایک دعا دوسروں کے لیے کہ میں یہ تیرے مولا بندوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں, وہ کر کے جانی آج آپ نے انشاءاللہ. میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا, اندر لے جاؤں گا, آپ نے ایک دعا سوچنی ہے کہ میں تیرے بندوں کے لیے یہ کروں. وہ آپ کی مرضی ہے, میں کوئی آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا, لیکن کوئی بھی خاتون یہاں سے بغیر ایک دعا کیے نہ جائے. آج میں تیرے بندوں کے لیے یہ کروں, پیسے ہیں کہ نہیں ہے چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو بات, مال ہے کہ نہیں بولو, اس کو چھوڑ دو, یہ تمہارا کام نہیں ہے. مرکز مجدیہ پہ تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ خرچ ہو چکا ہے. کیا میں نے خرچ کی؟ میرے تو اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. صرف یہی کہا تھا کہ تیرے بندوں کے لیے بنائیں گے, سارا کچھ اللہ نے دے دیا. لہٰذا سوچو کہ تم نے کرنا ہے کیا ہے اللہ کے بندوں کے لیے, آگے چھوڑ دو. اللہ مال, صحت, عزت, برکت سب عطا کر دے, اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. بولو کرو گی دعا انشاءاللہ, سوچو سوچو. اچھا بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابھی آپ جب دل میں یہ بات سوچیں گی نا تو آپ کے ذہن میں سوچ ہی کوئی نہیں آئے گی, کوئی خیال نہیں آئے گا. کیوں؟ کبھی ہم نے سوچے ہی نہیں, کوئی ایک جملہ بھی نہیں آئے گا دل میں. اس وقت تمہیں اپنے آپ کو نا بار بار کہنا چاہیے تو اتنی خود غرض ہے کہ ایک دعا بھی دوسروں کے لیے تو نہیں سوچ سکتی. نہیں آئے گی, سوچ لیں. ابھی میں آپ کو دیتا ہوں 5 منٹ, نہیں آئے گا ذہن میں کچھ بھی. کیوں؟ اپنے لیے مانگنے کی اتنی عادت ہے کہ دوسروں کے لیے مانگنے کا کبھی سوچا ہی نہیں. اپنے بچے, اپنی بچیاں, اپنا گھر, اپنے سارے بھائی دوسری دنیا بھی ہے دنیا بھائی, نہیں میری چیز ہی بنے, میرے معاملات بھائی کس طرح جائے. نہیں آئے گی ذہن میں دعا, اس لیے کہ عمر گزر گئی. اپنی ہی مانگ کے ذہن کے اندر یہ چیز کبھی آئے گی. اور آپ ہم سے ذرا بھی بات کریں اور کہیں حضرت ذرا مجھے ذرا اپنی دعائیں بتائیں. میں ابھی آپ کو پریکٹس اتنی حضرت صاحب نے کرا دی ہے کہ ابھی آپ کو 1 گھنٹہ دعا مانگوں گا اور اس 1 گھنٹے میں اپنے لیے ایک بھی جملہ نہیں بولوں, سب دوسروں کے لیے مانگ رہا ہوں. پریکٹس اتنی کرا دیا انہوں نے, اتنی پریکٹس کرا دی ہے, کسی اور کے لیے ہی مانگتے مانگتے گھنٹہ لگ جائے. اور آپ حیران ہو جائیں گے حضرت صاحب اپنے لیے کچھ مانگا آپ نے, تو جواب آئے گا کوئی شاعری مانگ. پریکٹس کرو اس کی انشاءاللہ, پریکٹس کرو. اللہ توفیق دے دے اور میری اور آپ کی آج کی حاضری قبول ہو اور ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. حضور کی بارگاہ بھی انہی کے لیے کھل جاتی ہے جو حضور کی امت کے لیے کچھ کر رہے ہو. آپ کو تو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے, مرکز آپ کے پاس, آپ کو بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو بہت اچھی جگہ ملی ہوئی ہے جہاں پہ آپ آ کے خدمتیں کر سکتے ہیں. سوچیں اس خدمتوں کے لیے اللہ سے دعا کر دیں, اللہ تمہیں موقع دے, اللہ توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. 2 شعر صلاۃ والسلام کے کھڑے ہو کے پڑھ لیں, پھر ہم دعا اور ذکر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اندر ذکر کیا جائے گا. 2 شعر صلاۃ والسلام کے پڑھ لیجیے. ایک کو کھول لو. بند کر.
اپلوڈ کر دیا؟